سوڈان نے ایران کو نکال باہر کر دیا۔ سوڈان کے صدر عمر البشیر نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے ملک سے ایران اور اس کی لابی سے وابستہ تمام افراد کو نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے معتبر ادارے العربیہ کو دیے گئے حالیہ انٹرویو میں عمر البشیر نے کہا ہے کہ ایران مسلم دنیا میں فرقہ واریت، شرپسندی اور نفرت پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، اس لیے سوڈان میں ایرانی لابی کو شیعت کی ترویج دینے اور اختلافات کو ہوا دینے کے باعث پابندی کا سامنا ہے۔ عمر البشیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز جب ولی عہد تھے، اس زمانے میں ان کے ساتھ ملاقات میں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ ہم سوڈان میں محسوس کرتے ہیں کہ یمن کی صورتحال ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اپنے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب عسکری آپریشن عزم کی آندھی کا آغاز ہوا تو سوڈان نے براہ راست طور پر متعدد جنگی طیاروں کے ساتھ اس میں شرکت کی، جبکہ سوڈانی فوجی بھی اس وقت یمن کے شہر عدن کی سرزمین میں موجود ہیں۔ ایران کے حوالے سے عمر البشیر نے بتایا کہ دارالحکومت خرطوم میں ایرانی ثقافتی مرکز کے ذریعے شیعت پھیلانے کی سرگرمیوں کا انکشاف ہوا اور ملک میں شیعہ سنی تنازع پیدا نہ ہونے دینے کے واسطے حکام نے مذکورہ ثقافتی مرکز کو بند کر دیا۔ سعودی عرب کے پاس معلومات تھیں کہ سوڈان کی سرزمین سے مملکت کے خلاف سرگرمیاں جاری ہیں۔ عمر البشیر نے باور کرایا کہ ہم اپنی سرزمین کو سعودی عرب کے خلاف کسی بھی طور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سوڈان کے صدر کے مطابق سابق عراقی صدر صدام حسین کی حکومت کے سقوط کے بعد امریکیوں نے عراق میں ایک شیعہ ریاست قائم کی ہے، جس کے نتیجے میں ایران 4 عرب ممالک کے دارالحکومتوں دمشق، بیروت، بغداد اور صنعاء پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ سوڈانی صدر نے ایران کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی مفادات میں کام کرنے کی جانب اشارہ دے کر شام و عراق کی صورتحال کا خصوصی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شام اور عراق میں ایران نے انسانیت دشمنی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور ایران ان علاقوں میں ایک شیعہ اسٹیٹ قائم کرنا چاہتا ہے جو براہ راست ایران کے زیر تسلط ہو۔ عمر البشیر نے مزید بتایا کہ مسلم ممالک کے ساتھ دشمنی اور فسادات پر مبنی اقدامات کی وجہ سے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے پڑے۔ عمر البشیر نے ایران کو شیعت کے نام پر دنیا میں نفرت پھیلانے کا اڈا قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایران کو سوڈان میں شیعت کی تبلیغ کی اجازت دے کر صبائیت کو اپنے ملک میں پنپنے نہیں دیں گے۔ سوڈانی صدر کے اس غیر معمولی انٹرویو کے بعد ایران کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایران کا کردار اب دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ ایران مسلم دنیا میں فسادات کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے اکثر مسلم ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات خوشگوار نہیں، کیونکہ ایران تعلقات کے نام پر دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا مرتکب ہوتا ہے۔ سفارت خانوں اور قنصل خانوں کے ذریعے دہشت گردوں کی سرپرستی، خانہ فرہنگوں میں ثقافت کے نام پر فرقہ واریت کی تبلیغ و اشاعت ایران کا خاصہ ہے۔ یہی وہ طریقہ واردات ہے جس کے تحت ایران اپنے مخصوص لوگوں کو خفیہ ٹریننگ دیتا ہے اور انہیں چند ٹکوں کے عوض خرید کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایران کا عالمی سطح پر مکروہ کردار اور پاکستان دشمن کارروائیوں میں ملوث ہونے کے بعد ایران سے تعلقات پر اثر نو نظر ثانی کرے، تاکہ ہمیں اپنے دوست اور دشمن میں فرق معلوم ہو۔